ہو از یور فیوریٹ آتھر؟ اپنا پچھلا سوال دہرانے کے بجائے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہی اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ میں کتابیں نہیں پڑھتی۔ اسے اپنے بالکل سامنے موجود پا کر وہ کچھ سراسیما ہو گئی تھی۔ What are your pastimes then؟ ریوالونگ چیئر پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ اس بار وہ چپ رہی۔ فادر کیا کرتے ہیں آپ کے؟ اس بار اس نے اردو میں پوچھا تھا۔ وہ مر چکے ہیں اور آپ کی مدر؟ وہ بہت سال پہلے وفات پا چکی ہے۔ تعصب کا کوئی اثر اس شخص کے چہرے پر نہیں ابھرا تھا، نہ ہی لہجے میں کوئی نرمی آئی تھی۔ بہن بھائی ہیں؟ نہیں۔ کس کے پاس رہتی ہیں؟ خالہ کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے سیکرٹری کی جاب کتنی مشکل ہوتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ہم لوگ بہت سہولیات دیتے ہیں مگر کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورکنگ آورز کے بعد بھی آفس میں ٹھہرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو کسی غیر ملکی پارٹی سے، اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ رات تک ٹھہرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ شیڈول فالو کر سکتی ہیں؟ اس بار اس نے کسی مشکل کے بغیر جواب دیا تھا، نہیں۔ اس شخص نے اس جواب پر چند لمحوں کے لیے دوسرے دو آدمیوں کو دیکھا، پھر چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے ہوئے وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، جو اب دوبارہ ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو ملازمت دے دیں تو کیا آپ اتنی ہی بڑی چادر اوڑھ کر آتی رہیں گی؟ رمیسا نے کچھ حیرانی سے اپنے مد مقابل کو دیکھا تھا۔ میں دوپٹہ لے لیا کروں گی۔ اس شخص کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی اور فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ ایک دم کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہیں اپوائنٹ کر لیں اور اپوائنٹمنٹ لیٹر ابھی دے دیں۔ وہ دوبارہ اس پر نظر ڈالے بغیر ادھیڑ عمر آدمی کو یہ ہدایت دینے کے بعد کمپیوٹر کی طرف چلا گیا تھا اور پرنٹر سے کچھ کاغذات نکالنے کے بعد اسی تیز رفتاری سے اس ادھ کھلے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ وزٹرز روم میں بیٹھیں، کچھ دیر بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ ادھیڑ عمر آدمی نے اب یکسر بدلے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ کچھ پوچھے بغیر حیرت کی اسی کیفیت میں باہر آ گئی تھی۔ اس سے پہر واپس گھر آتے ہوئے بھی وہ حیرانگی کی اس کیفیت سے باہر نہیں آئی تھی۔ کیا انٹرویو ایسا ہوتا ہے؟ بار بار اس کے دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا۔ اگر دنیا میں پہلی نظر میں محبت نام کی کوئی چیز تھی تو اس دن نبیل سکندر بری طرح اس کا شکار ہوا تھا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ اس روز اس کے کمرے میں موجود کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا اور وہ مینیجر کے کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے ان کے آفس میں گیا جب وہ انٹرویوز ہو رہے تھے۔ ایک سیکرٹری کا انتخاب اسی کے آفس کے لیے ہو رہا تھا، مگر وہ ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ہمیشہ مینیجر ہی انٹرویوز کر کے فرم کے مختلف حصوں کے لیے سیکرٹریز اپوائنٹ کیا کرتے تھے اور اسے ان کے انتخاب پر کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ سو اس روز بھی کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے وہ آتے جاتے ہوئے امیدوار لڑکیوں پر نظر ڈالتا رہا۔ اچانک اسے کچھ کاغذات کی ضرورت پڑی تھی۔ انہیں لینے کے لیے وہ اپنے آفس گیا تھا اور واپس آ کر وہ پرنٹر سے کچھ ڈاکومنٹس نکال رہا تھا جب غفور صاحب کے سوالوں پر اس نے گھبرائی ہوئی مدھم آواز میں کسی لڑکی کے جواب سنے تھے۔ کچھ دلچسپی سے اس نے مڑ کر دیکھا اور اس لڑکی نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ غفور صاحب کے سوالوں پر وہ شرمندگی سے سر جھکائے اپنی نااہلیت کا اقرار کرتی رہی۔
وہ زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ پایا اور اس نے جان بوجھ کر ایک بہت احمقانہ سا سوال پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی اور اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے نبیل سکندر کو کچھ لمحوں کے لیے منجمد کر دیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا اس میں، کوئی ایسی کشش، کوئی ایسی چیز جسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ خود کو انٹرویو میں انوالو کرنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سوالوں پر بہت پریشان تھی، بلکہ روحان سی ہو رہی تھی، مگر وہ بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اپوائنٹ کر لیا تھا۔ انٹرویوز ختم ہونے کے بعد غفور صاحب نے اس کے پاس آ کر اسے فیصلے کے کچھ مضمرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا تھا، وہ سب کچھ سیکھ جائے گی، اس میں اتنی صلاحیت ہے، اور ویسے بھی وہ میرے آفس میں کام کرے گی، وہاں پر ورک لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی پرابلم ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ غفور صاحب نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سمجھدار آدمی تھے، جان گئے تھے کہ اس لڑکی کی اس خوبصورتی کی وجہ سے جاب دی گئی ہے، اور یہ واحد قابلیت تھی جو نبیل سکندر کو متاثر کرتی تھی۔ وہ خود خوبصورت تھا اور خوبصورت چیزوں کے عشق میں گرفتار ہونے کا اسے کافی شوق تھا، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا پھر کسی دکان میں پڑا ہوا ڈیکوریشن پیس۔ وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے سراہتا تھا۔ جب تک دل نہیں بھرتا وہ اس کی نظروں کے سامنے رہتے، پھر ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا، کچھ اس سے بہتر چیز، کوئی اس سے اچھی لڑکی۔